تو پہلا نماز کنے پڑھی؟ تھوڑے بندے بولے نے ویکھ لو چاکا ہی ہے نا، یہ کھولو چاکا. سب تو پہلا نماز کنے پڑھی؟ جدوں اللہ فرماندا سی نا یا ایھا الذین آمنو، ادو مراد ہی صحابہ ہوندے سن. شیعہ نو منوان واسطے ہفتہ چاہیے ادھر. جدوں اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تے کون سن اس دور چ ایمان والے؟ ہن ودے نے بندے صحابہ، کافر ہور سن، یہودی ہور سن، مشرک ہور سن، عیسائی ہور سن. یا ایھا الذین آمنو پھر کون سن؟ تھوڑے بندے ہور ودے نے، کون سن؟ سب تو پہلا اللہ فرمایا نماز پڑھو. کنے پڑھیے؟ صحابہ. ایک باری پھر آکھو کنے پڑھیے؟ یہ جڑے بندے میرے منہ لو غور نہ پہ پہنتے نا کہ تو حضرت علی دی گل کیوں نہیں کردا؟ قرآن تے میرے ہاتھ نے. علی تے ادوں بھی پڑھدا سی جدوں واجب ہی نہیں سی ہوئی. مولا تانوں جزا شکریہ کی بلا. وہ علی تے ادوں بھی پڑھتے سن جدوں فرض ہی نہیں سی ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ تے حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر نال ادوں نماز پڑھی ہے جدوں معراج ہی نہیں سی ہوئی. اے معراج وچ واجب ہوئی ہے. انہاں دی خاندان دی گل نہ کرو، میں انہاں دی پہ گل کرنا. سب تو پہلا جدو اللہ فرمایا ایمان والو نماز، یا ایھا الذین آمنو، جی نماز پڑھو. کنے پڑھی ہے؟ صحابہ. ایمان والو زکات دیو. کنے زکات دیتی؟ صحابہ. ایمان والو جہاد واسطے نکلو. کون نکلے نے؟ صحابہ. ایمان والو شراب چھڑ دیو. کنے چھڑی ہے؟ صحابہ. ایمان والو سود کھانا منع. کنے چھڑے ہے؟ صحابہ. یہ دا مطلب اللہ حکم کردا گیا، صحابہ منتے گئے. ہن مینوں لطف آنا ہے جدو ہر حکم وچ ایمان والے ہیں ہی صحابہ، تو جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور جس کو پڑھو اس کو تسلیم بھی کرو. سبحان اللہ. اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ہن میرے نہ رڑے ہو تسی سارے بندے. سب تو پہلے ایمانداری نال دسو، پھر جدوں اللہ فرمایا درود پڑھو کنے پڑھے؟ صحابہ. تھوڑے بندے بولے ہو، میں تانوں بلا کے چھڈنا ہے. سب تو پہلے درود کنے پڑھے؟ ہن بندے پہ سوچتے نہیں ہوئے اوے مولوی تینوں کی ہو گیا کتال پور آ کے آل محمد نو چھڈ گئے؟ اوے کدوں میں چھڈ گیا؟ سب تو پہلا درود صحابہ ہی پڑھے ہے. آل محمد دے تو اوتے درود ہے نا. سبحان اللہ. شکریہ کہ بلا یارا آل محمد دے اوتے درود ہے. سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ صحابہ. پیغمبر کو صحابہ نے آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ درود کے میں پڑھنا؟ تو انہیں پتا جدو نماز دا حکم آیا ہے ادو صحابہ حضور کو پوچھا نماز کے میں پڑھنی، کیونکہ نماز وچ نماز دا حکم ہے. رکعتاں سویر دیاں کنیاں نے؟ قرآن چ کوئی نہیں. میں تو کی خیال ہے خیالی گلا پہ کرنا. سجدے کنے نے ایک نماز فجر چ؟ قرآن چ کوئی نہیں. ظہر چ کنے سجدے نے؟ قرآن چ کوئی نہیں. قیام چ کی پڑھنا ہے؟ قرآن چ کوئی نہیں. رکوع چ کی پڑھنا ہے؟ قرآن چ کوئی نہیں. سجدہ چ کی پڑھنا ہے؟ قرآن چ کوئی نہیں. روزہ کدوں رکھنا ہے؟ درمیان چ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا؟ ساری گل قرآن چ کوئی نہیں. حج تے جانا ہے طواف کنے چکر کرنا ہے تے رک جانا ہے؟ قرآن چ کوئی نہیں. کنکر کنے مارنے نے تے اگلا نہیں مارنا؟ قرآن چ کوئی نہیں. صحیح کنی کرنی ہے صفا مروہ دی؟ قرآن چ کوئی نہیں. میں کہ اللہ قرآن پاک نو بھیج کے حج دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی، زکات دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی، نماز دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی، زکات دا حکم دیتا ہی تفصیل نہیں دسی، تے اے دے وچ ہی سارا کوئی لکھ چھڑ دو. اللہ فرماندا سارا کچھ قرآن چوں ہی لب جاندا، لوگ تے بوہا ہی چھڑ جاندے جنہ مینوں منوایا. ہائے ہائے کیا بات ہے، ہر شے قرآن چوں ہی مل جاندی. لوگ تو دروازے صدقے جاواں قبلہ. فرمایا اس میں حکم آتا جائے گا، یہ تفسیر بتاتے جائیں گے. حضرات جنہوں نے تفصیلیں بتائیں ان کو یا محمد کہتے ہیں یا آل محمد کہتے ہیں. میں کہ اللہ تو نے فرق کیا رکھا؟ فرمایا فرق یہ ہے نماز پڑھنے والے اور ہیں، جن پر نماز میں درود ہے وہ. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے وے. ایک ہی خاندان ہے، یا ابراہیم تے دی آل یا مصطفیٰ تے دی آل. انہاں تے کل بھی درود سی، انہاں تے اج بھی درود ہے. نبی پاک کو صحابہ آ کے پوچھے نبی پاک کو صحابہ آ کے پوچھے یا رسول اللہ درود
کیویں پڑھنا ہے، وہ پھر پیغمبر نے دسیا کہ کیویں پڑھنا ہے۔ اے قرآن ہے، میں پورے مذاہب دی ذمہ داری لے کے ذمہ دار لوگوں سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی نے لکھیا پیغمبر نے یہی درود دسیا صحابہ نو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیغمبر نے یہی دسیا۔ پہلے زمانے سیال صاحب میں دنیا نو آندا سا شیعہ لوگاں نو، شیعہ عوام نو، شیعہ نوجواناں نو، او شیعو خدا کا نام، کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں، کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں۔ پھر سنو، کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں۔ بڑی دیر ہوئی سے میں نو آندے ہیں شیعہ نو، شیعو خدا کے واسطے کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں۔ ہن میں ہر سنی دے بوے کے جا کے آکھنا چاہنا درود وہ پڑھو جو صحابہ پڑھتے تھے۔ ہاں صدقے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے وے، او یار درود وہ پڑھو جنہاں صحابہ پڑھتے سن۔ صحابہ دے اتے جنہاں درود پڑھے ہیں نا، انہاں دا خیال ہے شاید صحابہ حشر والے دن مل کے آکھن گے واہ بچیو تساں تے کمال کیتا ہے، تساں ساڈے تے بھی درود پڑھ چھڑے ہے۔ انج میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اندازہ میرا ہے قبلہ کہ صحابہ کرام کو نہیں راضی ہونا، انہاں بندیاں نے سگوں صحابہ کو ہو سکتا ہے چڑکاں کھا لے۔ جنہاں صحابہ کرام تے درود پڑھے ہیں نا، اے دلکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑکاں کھا لیں۔ کیوں؟ میں جملہ کہنے لگا، شاید تہاڈا میرا مزاج ایک ہوگا، شاید والی گل ہے، آکھن لگا قرآن میرے سامنے جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں نہ ہوتا۔ تو کوئی نہیں سنیا، میں پھر کہہ رہا، جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتا، حالانکہ کہتے لوگ عشق میں ہیں بھائی، کہتے تو لوگ محبت میں ہیں، جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتا، اس طرح صحابہ پہ درود پڑھنے پر صحابہ راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ علی جانتا ہے خدا میں نہیں وہ کوئی اور ہے، اور صحابہ بھی جانتے ہیں وہ ہم نہیں وہ اور۔ مہربانی فرماؤ یار، بہت شکریہ۔ لو جناب، میں تے بابا جی میں قبلہ مہربانی، میں درود ابراہیمی دی تفسیر نہیں کرتا، کتنے لوگ درود ابراہیمی بھی نہ چھڑ جان، خدا دی قسم درود ابراہیمی دی میں تفسیر نہیں کرتا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہو آل ابراہیم کون ہے، نہیں پتا تا میں نہیں دسدا، پڑھتے رہن پڑھتے رہن۔ میں تفصیل چ نہیں گیا کدی، جدو میں تفصیل دسی مینوں خطرہ ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے۔ مینوں ایک بندے آکھیا کہ یہ ہن وچ پے گیا تے نصاب وچ پے گیا، میں کہا ہن بچیاں تواڈے پڑھ لیا آلے ہی با صحابے ہی، ہن وچوں نہ کڈیا جے نو، جے تساں ہن وچوں صحابے ہی کڈیا نا تے تواڈیاں بچیاں تانوں پوچھنا ہے چاچا جی یہ کیڑے بندے نے جنہاں تے جنوری فروری چ درود ہوندا ہے تے مارچ اپریل چ کوئی نہیں ہوندا؟ بڑی عجیب گل ہوے گی۔ میں تانوں ایک حال دسنا، تساں حیران ہونا ہے، انہاں دا بھی غصہ کیتا۔ میں تانوں گل دساں، درود حالانکہ ہر شیعہ آندا نصاب چوں کڈو، نصاب چوں کڈو، نصاب چوں کڈو، میرا اپنا طریقہ جی، میں کہا بالکل نہ کڈو، طریقہ میرا سمجھان دا طریقہ، میں نہ کڈو، بالکل نہ کڈو۔ انہیں آکھیا نہ کڈیے، میں بالکل رہن دیوں آلے ہی و صحابہ ہی۔ کیوں؟ میں کہا درود نو کیڑا بھلیکھا لگدا میں کدھر جانا ہے تے کدھر؟ ہاں کیا بات ہے، تسی درود بھیجو ٹر جائے گا جدے تے جانا۔ اللہ نے درود دو شیواں ایسیاں نے جنہاں نو تیر دا نشان بکھان دی لوڑ نہیں، ادھر جانا ہی تے ادھر جانا ہی تے ادھر جانا۔ قرآن دی قسم پاکاں چو درود ہے تے پلیداں چو لعنت ہے۔ تسی جھوٹے تے لعنت کرو، لعنت آپ لب لئی دی کہ جھوٹا کیڑے کیڑے گھر موجود ہے، تسی سچیاں تے درود پڑھو، درود آپ ہی لب لئی۔ خدا دی قسم کہ صاحب درود کتھے کتھے وے، میں عرض کیتی ہے نصاب چو نہ کڈو، آلے ہی و صحابہ ہی لکھ دے جاؤ، لکھ دے جاؤ۔ میں ایک بندہ کہنے لگا یار تو چھڑ گئے، تو آپ پیانا، میں آپ پیانا، میں مشورہ دینا کہ میں کہ میرا مشورہ تو پہنچانا ہے وڈے وڈے مولویاں تک کی، میں کہ انہوں درود نو نصاب چو نہ کڈو، جویں صلاح کر کے انہوں 8ویں چ پایا جے نا، ایویں کتے رل مل کے نا قدرتی کٹھے ہوئے نہیں بڑی جی دنیا اس ویلے وزرائے خارجہ اسلامی ملکاں دے کٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ نے تے علماء بھی وچ بیٹھے، یہ مہربانی ایک کرو اینو کتے رل مل کے نا نصاب چو کڈن دی بجائے نماز وچ پاؤ۔ تہاڈی کیا بات،
تھوڑی کیا بات سنن دی پھر سن لینا میں کہ نصاب چو کڈن دی بجائے انہوں میرے خیال نماز پڑھ چھڑو نماز پڑھ کے بندے پڑھن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ انہوں نے کہ عقل دی گل کر عقل دی تو کوئی نہیں سنیا عقل دی گل کر وہ میں کہ درود ہی ہے نا نماز پڑھا کرو نماز اچھ نہیں پہندا میں کہ پھر دین اچھ بھی نہیں پہندا دین چ بھی ہوئی پوے گا یا ابراہیم تے ہو دی حالت ہے یا مصطفیٰ تے ہو دی حالت ہے خدا دی قسم چلو آج کھول دینا آج تو انہوں لطف دیا میں درود ابراہیمی دا لطف قبلہ انہاں بندیاں کوشش کیتی ایک دفعہ میرے کو کتاباں پڑھیں نے میں پڑھیا انہاں ایک دفعہ آکھیا کہ آل دا معنی یار ہے آل دا معنی دوست ہے آل دا معنی ماننے والا آل دا معنی قوم آل ابراہیم دا معنی ابراہیم دی قوم تے آل محمد دا معنی محمد دی قوم محمد کو ماننے والے مصطفیٰ کو تسی اگر تھوڑا جہا صبر کرو تو میں گل کر سکتا اگر آل دا معنی ماننے والے ہی ہوئے تو سب تو پہلا منیا حضور نو کنے میں واہ واہ لو جی میرا سارا سواد کٹھا ہو تسا جڑا آپ آ کے خدا دی بابا جی ہن میں مجمع تے راضی ہاں اندروں ہویا سب تو پہلا حضور نو کنے منے بولو بولو صحابہ منے سب تو پہلا صحابہ ہی منے کہ ابو جہل منے صحابہ ہی منے وہ سب تو پہلا پیغمبر نے کنوں منے وہ یار صحابہ نے منے وہ صحابہ ہی مننا سی اور کافرہ مننے یہودیاں عیسائیاں کنہ منے صحابہ سب تو پہلے درود کنے پڑھے صحابہ اگر آل ماننے والے کو کہتے ہیں تو سب تو پہلے منے صحابہ یہ دا مطلب سب تو پہلے آل بن گئے صحابہ آل بن گئے صحابہ میرا سوال ہے قرآن دے واسطے نہ مناظرہ نہیں چیلنج بھی نہیں سوال ہے اگر آل ماننے والے کو کہتے ہیں تو صحابہ تو آل میں آ چکے ہیں علیحدہ صحابہ ہی کہنے کا کیا مطلب میں پڑھیا لکھیا بندے نال گل کر نہیں سواد نہیں آیا شاہ جی مختار شاہ صاحب کتالپور دے کتالپور والے صلوات پڑھو شاہ پڑھ چھڑی کتالپور والے پڑھی ہے تو انہوں نے پڑھی کیونکہ کتالپور والے پڑھنی سے ویچ ہی رہنا ہوئی کتالپور دے ویچ نے تے جے میں بار بار آکھاں کتالپور والے صلوات پڑھو مختار شاہ جی تسی بھی وہ جدو ہے ہی کتالپور دے نے تے شک کیوں پانا وہ یار میں پیانا کتالپور والے صلوات پڑھو انہوں نے پڑھ دی تھی کیونکہ کتالپور دے نے تے جدو میں کہا کتالپور والے صلوات پڑھو شاہ جی تسی بھی وہ کتالپور دے ویچ نے مولوی جان چھڑ دے جدوں تو وکھرا نہ شک پہ جاندہ ہے جدوں تو وکھرا نہ شک پہ جاندہ ہے ہو سکتا ہے شاری آئے کدروں نے تے بیٹھے کتالپور نے جے تے تینوں یقین ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آل دے وچ نے تے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہہ کے مطمئن ہو جا ہائے ہائے بھائی ٹر گیا صحابہ تے بھی درو جے ازواج رسول آل دے وچ نے تو انہاں تے بھی ٹر گئے چلو جے ازواج آل دے وچ نے تے درود تے چلا گیا محمد تے محمد دی صحابہ آل دے وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا محمد تے محمد دی آل تے جے تبع تابعین وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا محمد تے محمد دی آل تے اللہ دے بندیاں یقین تینوں آپ نہیں تے گسا ساڈے تے کرنا ہے قرآن تے میرا ہاتھ تے جدن دا اسا پڑھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سانو ایک واری شک نہیں پیا حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں مہدی تے درود گیا ہے کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی صدقے جامع بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما میں تشریح کر دینا میں تو ابراہیم دی آل دی تشریح کر دینا جیڑے ولی اسی آنے نا آل محمد علی بھی ساڑھے ذہن چاہ جاندے حسن بھی آ جاندے شبیر بھی آ جاندے مادی تک آ جاندے ہے ہی اے اگلی گالتے ہم دساں کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم او میں تنوں ایک چیز دسنا باقی صاحب لا لیں
کہ اے دینی درود کنوں آندے کما صلیت علی و علی آل ابراہیم. ایک دفعہ کا ذکر ہے تو کہانیاں شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لومڑی جا رہی تھی، انگور لٹک رہے تھے، 2-4 جمپ لگائے، جب ہاتھ نہ پہنچا تو یہ کہہ کے چلی گئی کہ انگور کھٹے ہیں. بندہ پوچھے لومڑی کھٹے انگور کھا بھی لوے تو کیڑی غزل گاؤنی، لیکن میں کہانی بنائی ہے سمجھان واسطے. میں تو سمجھان واسطے گلا خراب ہو جانا ہوتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھڑا پڑا تھا، کوا پیاسا تھا، گھڑے کے پیندے میں پانی تھا، وہ کنکر لاتا گیا، کس بجری سٹائی سی جنگل. کہانی بنائی ہے نا. وہ آہستہ آہستہ اوپر آ گیا، پانی پی کے اڑ گیا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اللہ دیا بندیا کاواں تے لومڑیاں دیاں کہانیاں چو نتیجہ کڈ لے. سارا قرآن پڑھیا پیا تینوں دی کہانی چو کوئی نتیجہ نہیں. ہائے ہائے میں نہیں تمہیں ایک کہانی سنان لگا. کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کون ہے آل ابراہیم؟ ہاں میں سنان لگا حقیقی کہانی. ایک دفعہ کا ذکر ہے، 2 بڑے گھروں میں شادی ہو رہی تھی، دونوں بڑے خاندان بیٹھے ہوئے تھے، پیسے لوٹنے والے بہت تھے، حاسدین کی کمی نہیں تھی. دونوں گھروں پہ فرشتے رشک کر رہے تھے، بندے حسد کر رہے تھے. ہائے ہائے دونوں گھر. ایک دفعہ کا ذکر ہے، بڑے گھر کی شادی بڑے گھر میں ہو رہی تھی، دولہا بھی بڑے گھر کا تھا، دلہن بھی بڑے گھر کی تھی. اس سے بڑا نہ کوئی دولہا گزرا، اس سے بڑی نہ کوئی دلہن گزری. جڑا ہن تک شادی دے وچ نہیں آیا بغیر کرائے تو ذہن نو شادی دے وچ لے ہونا چاہنا. شادی کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا، اہمیت اس شادی کی یہ تھی کہ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا. صدقے جاواں بھائی، میرا خیال ہے بہت شکریہ. کیا بات ہے، سارے لوگ شامل ہو گئے. دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا. میں محسنین پڑھن لگا. اور کمال یہ ہے کہ کسی سیال قوم دا بندہ اگر مولوی ہو جائے، چلو نہ ہو میں پیا لیکن میں گل پہ کرنا، سیال قوم دا بندہ یہ میں سمجھنا وڈے وڈے گھراں دے کدی بندے مولوی ہو جان نا، جتھے منڈیاں ڈاکٹر بناندے نے، انجینئر بناندے نے، پیسے لگدے نا، اعلیٰ تعلیم تے پیسے لگدے تے وڈے وڈے لوگ یہ اپنے پتراں نوں انجینئر بناندے نے، ڈاکٹر بناندے نے، پروفیسر بناندے نے، پھر وہ جناب CSS دا امتحان دوا کے وڈے وڈے افسر بناندے نے. یہ کسی ایک منڈے نوں چنگے بھلے نوں اپنے خرچ تے مولوی نہیں بناندے. کوئی مہربانی کرو کی کر دے وڈے وڈے لوگ کو ایک ادھا مولوی بنا چھڑو، کم از کم صدقے تو تے بچ جائے. پکڑوں روٹی کھائے گا تے گل کو سچی بھی کر دے گا. جس مولوی ساری تقریر انجمن دے صدر کو پوچھ کے کرنی ہے وہ تو ہو سکتا کسی ویلے حدیث دا بھی پردہ پا جائے. میں تواڈے علاقے دے اس مولوی تے خوش ہاں جہدے گھر ٹکر شکر ہے. انہاں دا نام طارق جمیل. طارق جمیل صاحب اس علاقے دے معروف عالم دین نے اور دیوبندی عالم دین نے. وہ جڑا انہاں جڑی گل کیتی ہے نا، وہ صرف اس واسطے کیتی ہے کہ جے کسی انجمن دے سر تے ہوندے نا وہ بھی تے ڈر ہونا سی مینوں مسیتوں نہ کڈ چھڑ. انہاں کھلے دل آگ چھڑے ہے کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا، میں مولا علی کہتا. میرا خیال ہے تساں سن لئی ہے سر. اور تسی قبلہ حیران ہوو گے کہ انہاں دی اس گل نوں مکے پہنچایا گیا. مکے ایک عالم دین نے، مکی حجازی لال داڑھی والے جڑے بندے نیٹ شٹ وہندے نے بچے، وہ سوالاں دے جواب دیندے نے. تو تانوں پتہ ہے تو پہ انہاں نوں کسے سوال بھیجیا تواڈے عالم دے متعلق، اس علاقے دے طارق جمیل صاحب دے متعلق. انہاں لکھیا ہے رکا بھیجیا نے، میں خود ویکھی ویڈیو انہاں بھیجیا تو آپ پڑھدے نے، فرماندے نے او پتہ تانوں سوالاں دے جواب دئی ہوندے نال انج کر کے ویکھ کے آندے نے مولانا طارق سوال کیسے کیتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا جائز. حضرات صرف طارق جمیل نہیں کہتے، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک مولوی تے مگر کیوں چڑھ گئے؟ وہ شکایت کی تھی جی میں تواڈے کسی شیعہ عالم دے اگے بندہ رکا رکھ دے کہ فلانا شیعہ عالم آندا ہے علی کو مدد منگنا جائز ہے. نہیں جائز نہیں تو پریشانی دی گل ہے نا. اس آخیا یا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے. ہوں میرا منہ ویکھ کے سنیا جی، کوشش میں کرنا.
وہ وہ کہ فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا جائز ہے، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا، تو پھر تائید کر، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا تے تائید کر، تائید بھی نہیں کرتا کی آندا ہے ادھر دیکھنا میرے منہ میں، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا، وہ عالم دین ہے، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، مگر قرآن میرے سامنے جڑا حضرت علی دے معاملے چ اگر مگر کرے نا انہوں بغض علی آندا ہائے ایک عالم دین ہے تہاڈا اپنا عالم ہے اور دیوبندی عالم دین ہے، پڑھیا لکھیا عالم دین ہے جڑا عربی چ 2 گھنٹے گل کر سکتا ہے، اتنا بڑا تہاڈا عالم دین پہ آندا ہے تے حدیث دی گل پہ کردا ہے، تے حدیث بھی کل نہیں اینے تے راوی کسے حدیث دے ہے ہی نہیں جنہیں حدیث غدیر دے نے، تو انہیں فرمائی دیتا ہے تو آکھ چھڑ ہاں وہ عالم دین ہے ٹھیک کہتے ہیں، یہ نہیں نا اگوں کی آندا، اگوں سنو اگوں کی فرمان، لوہے نو لوہے والا جاندا ہے، لوہے دا کام لوہے والا جاندا ہے، نائلون دا کام نائلون والا جاندا ہے، سلور دا کام سلور والا جانتے ہیں، سونیارے جانتے ہیں سونے نو، ہن یہ چونکہ مولوی سی یہ جاندا سی ساریاں اگلیاں پچھلیاں، وہ کی آندا پتہ نہیں طارق جمیل صاحب نے کن معنوں میں حضرت علی کو مولا کہا ہے، کیونکہ مولا کے کئی معنی مولا کے ہوں دیکھو تو باریکی بیٹھنا کعبے کے سامنے بیٹھا ہے باریکی آندا مولا اصل چ ولایت سے نکلا ہے، مولا شکر ہے انہیں اپنے بندے چ دس چھڑیا ہے کہ مولا ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ولایت، ہائے ہائے مولا ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ولایت ہو۔ اگے لکھ دینے کہ ولایت سے مولا نکلا ہے، اور ولایت 2 قسم کی ہے، ایک واو پہ زبر آئے تو ولایت ہے، واو کے نیچے زیر آئے تو ولایت ہے۔ شکلاں چہرے تے پڑھے لکھے نے جڑے میرے سامنے بیٹھے اگوں میرے مولا نو منظور جو میں کہڑا کسی دندر جاننا، چہرے الحمدللہ پڑھے لکھے، واو دو تے زبر آوے تے ولایت تے واو تھلے زیر آوے تے ولایت، وہ اندہ ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے، ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا طارق جمیل نے کن معنوں میں کہا، اچھا ابو سنو، وہ اندہ جو ولایت کا مولا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے غلام، دوست، یار، نوکر، ولایت موالی کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے اس کا معنی ہے مالک، سربراہ، حاکم، صاحب امر، صدقہ جاواں حاکم، ہن کتھے حاکم تے کتھے غلام، کتھے حاکم تے کتھے غلام، انہاں کے پتہ نہیں طارق جمیل صاحب نے کس مولا کے تحت کس ولایت کے تحت مولا کہا ہے، مولا انہوں نے کن معنوں میں لیا ہے، میں ترلا کیتا ہے اجے تک دے جواب نہیں آیا۔ علماء کرام عام آدمی تو نہیں جانتا، 2 دینوں کی پتہ ولایت کیا ہے اور ولایت کیا ہے، عام آدمی تو نہیں جانتا کہ واو کے نیچے زیر آئے تو معنی اور ہوتے ہیں، زبر آئے تو معنی اور ہوتے ہیں، تم تو جانتے ہو نا کہ ولایت کا مولا کون ہے، ولایت کا مولا کون ہے، تمہیں ہم صرف عرض کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں ولایت میں مولا مانو یا ولایت میں مولا مانو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، نبی نے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، مانا دیکھ کے کرنا، جو علی کے لیے کرو گے وہی رسول کے لیے ہو جائے۔ صدقہ جامع مولا تانوں جزائے خیر تف خیر ہوئے تواڈی۔ لو جناب آج میں تشریح کرنے گا آل ابراہیم دی وہ شادی یاد آ گئی، دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا، خود کیوں؟ پیسے بچان واسطے، کسی نے روپیہ 500 نہ دینا پہ جائے، خبردار ابو طالب جیسا صاحب بصیرت کہاں ملے گا۔ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا، اور کما صلیت علی ابراہیم وعلی، ہاں آیت اتری تو لوگوں کو پتا چلا کہ آل ابراہیم پر درود ہے۔ حضرات قرآن کے اترنے سے 15 برس پہلے ابو طالب نبی کے نکاح کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا
حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. صدقے مولا بھانو جزا بہت شکریہ کہ بنا. کیوں میں آکھیا بڑے بڑے لوگ مولوی بناؤ طارق جمیل دی طرح تاکہ حق دی گل تے کرن. اگر سیال قوم دا بندہ مولوی ہو جائے تو بہ کے نکاح بہتے اثار رکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیال بنایا. کی گل ہوئی؟ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیال بنایا. بندے آکھن گے مولوی صاحب نکاح پڑھو تسی تے اپنی تعریف کرن لگ پیا. اپنی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیال بنایا. یہ تو تہاڈی تعریف ہے نا, تہاڈی. او دا خطبہ پڑھو. ابو طالب نبی کے متعلق کبھی کچھ نہیں کہہ رہے, پہلے فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ دا مطلب ہے ابو طالب کی تعریف ہی محمد کا نکاح. ہائے سار اٹھاؤ یار, ابو طالب کی تعریف ہی رسول کا نکاح ہے. ایڈا صاحب بصیرت میں نہیں دیکھا جس قرآن اترن تو پہلے دس دیتا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. اگلے جملے موجود نے جماعت اسلامی دی کتاب جو پہ پڑھنا, سراج الحق صاحب کو تصدیق کرواؤ. علی اصغر چودھری رائٹر ہے, جماعت اسلامی نے کتاب چھاپی ہے. فرماتے ہیں ابو طالب کہہ رہے تھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا, کعبے کا نگران بنایا اور بندوں پہ حکمران بنایا. کعبے کے نگران بھی ہم ہیں, بندوں پہ حکمران بھی ہم ہیں. اے تیری بصیرت تو صدقے, اے تیری دانشمندی تو صدقے, اے تیری دور اندیشی تو صدقے. عمر زیادہ ہوئے نا بچی دی تے بچے دی ہوئے نا تھوڑی تے لوگ کہتے ہیں وہ زیادہ عمر دی بی بی نال شادی نہ تے کوارے منڈے نے کیوں کیتی ہے تے بندہ کان چاہتا ہے پیسے. تو ساتھ توجہ ہی نہیں فرمائی. زمینہ تے دولت وہ پھر بندے کی آتے ہیں ہاں آ گئی ہے سمجھ. اس قسم دے بڑے بندے اتھے بارات چ بیٹھے سن. آئے ہائے اور جنہ سمجھنا سی نبی دی عمر اگر 25 سال ہوئے تے بی بی دی عمر 40 سال ہوئے تے 15 سال بڑی نال اس کمارے بندے نے شادی کیوں کی تھی. اگر شیعہ روایات دے مطابق اور کچھ سنی روایات دے مطابق بی بی دی عمر 28 سال بھی ہوئے تے پھر بھی 3 سال تے زیادہ ہوئی نا. زیادہ عمر دی بھی لوکاں آکھنا سی کہ انہاں کول دولت کوئی نہیں, وہ دولت مند سی بس کر لیا نہیں. سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے. اے جن نے نہیں نہ سمجھ آن دیتی انہوں ابو طالب قدر کی تھی. میں پہنا لوکا آکھنا سی سمجھ آ گئی ہے. جن نے سمجھ بابا جی نہیں نہ آن دیتی انہوں سرکار ابو طالب آندن. کیوں؟ خدا دی قسم 2 جملے صرف پڑھ کے تھوڑے کو جاس لینا. میں موسران دی گل کرتا سا, گل دور نکل گئی. عرب دے ہر وڈے خاندان نے بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجے کہ ساڈا بچہ شادی کرنی ہوئے تے اسی تیار. رات نو بہ کے بندے صلاح کرتے سن کہ خدیجہ کو پیغام تو ہم بھیج رہے ہیں, کیا خویلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. کر لے گی. جناب نفیسہ دا نام ہے, سہیلی دا بی بی خدیجہ. اس رات نو بہ کے ایک دن آکھیا بی بی 3 مہینے تجارت دا قافلہ گیا رہا, تینوں پتا سی مہینہ جان تے لگدا, مہینہ آن تے لگدا, مہینہ تجارت تے لگدا, تے 3 مہینے تو چھت تے کھلو کے روز ادھروں ویندی سیں. ہائے ہائے تو سا غور نہیں فرمایا. سہیلیاں ذرا بے تکلف ہوندی ہیں نا تھوڑا جی. وہ کہنے لگی کلیاں بیٹیاں سا بڑی بے تکلف سی. نفیسہ جو سی جڑی ہے ہی نفیسہ سی, اس گل تے نفاست نہ کرنی سی. اس کہا بی بی میں حساب لایا ہے 1 مہینہ شام جان تے لگتا ہے اونٹاں دا, 1 مہینہ آن تے لگتا ہے, 1 مہینہ اتنے تجارت تے. ہر قافلہ جاندا ہے تے 3 مہینے بعد ہی واپس آندا ہے. آ جڑا قافلہ محمد بن عبداللہ لے کے گیا ہے, تو اج گیا ہے تے سویرے روز اٹھ کے کھلو جانی ہے. سرگی والے قافلے واپس آندے سن. تسی انتظار کادا کردے ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نفیسہ جس کا مال اگر کہیں گیا ہو تو کیا اس کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ ہے تیری عزت تو صدق. جس کا مال گیا ہو تجارت کے لیے کیا وہ فکر مند نہیں ہوتا؟ نفیسہ پھر نفیسہ سی. ہن سہیلیاں دی گل ہے جی, میں انجی پڑھے ہے
جناب نفیسہ نے فرمایا خدیجہ ایک بات پوچھو. میں پوچھ. فرمایا جب لوگ بددیانت تیرا سامان لے کے جاتے تھے تو اتنی فکر مند نہ تھی؟ یہ تو ہے ہی امین. بددیانت لوگوں کے مال پہ تو فکر مند نہیں تھی، اور جو پورے مکے میں امین اور صادق ہے اب تو ذرا بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. جناب خدیجہ نے ساری گل نو سمجھ کے فرمایا تو چاہتی کیا ہے؟ ایک لمحے تو پہلا ہو سکا شادی کر لے. تو چاہتی کیا ہے؟ فرمایا شادی کر لے. فوراً حضرت خدیجہ نے فرمایا میں شادی کیسے؟ کیسے؟ جدو پوچھا نا کیسے ہے نفیسہ قربان تیاں قربان کرا تیری نفاست تے عزت تو. لفظ سنو. فرمایا جب تو پورے عرب میں طاہرہ مشہور ہے کسی طاہر سے کر لے. جب تو پورے عرب میں طاہرہ معروف ہے تو کسی طاہر سے کر لے. ہون سواد لینا جی کسی طاہر سے. گلا عمومی ہو رہی ہیں لیکن اندر خصوصیت بھی موجود ہے. گفتگو عمومی ہو رہی لیکن اندر خصوصیت تو خصوصیت ہے سواد پہ آؤں گلا عمومی ہو رہی ہیں. تو طاہرہ مشہور ہے کسی طاہر سے کر لے. ایک دم جدو سکر کسی طاہر سے کر لے. فوراً جناب خدیجہ دے منہ چوں نکلیا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ ہاں کیا بات ہے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ فرمایا جب طاہرہ تو ہے تو طاہر بھی تو صرف وہی ہے. پورے عرب دے بندے آندے سن اگر ہم پیغام بھیجے کیا خوائلد کی بیٹی خدیجہ ہمارا رشتہ قبول کر لے گی؟ قرآن میرے سامنے جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جا پیغام لے جا مگر ایک بات بتا اگر تو پیغام لے کے جائے کہ ابو طالب کا بھتیجا مجھے قبول کر لے. صدقے جاواں جنہاں لوگاں دے ذہن میں سی نا کہ آکھاں گے دولت کی وجہ سے شادی ہوئی ہے ان غیر مسلموں کے منہ ابو طالب نے یہاں سے پکڑ لیے. ایتھو گرے بال تو پھڑ کے ابو طالب نے دسیا خبردار خدیجہ کے مال کی وجہ سے اس کو بہت بڑی اور میرے بھتیجے کو اور آنکھوں سے دیکھنے والوں سنو ہم اولاد ابراہیم ہیں ہم نسل اسماعیل ہیں ہم نگران کعبہ ہیں ہم بندوں پہ حکمران ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مال والی بی بی کو لے کے جا رہے ہیں اسے فخر ہونا چاہیے کہ نگران کعبہ کے گھر میں جا رہے ہیں. یہ ہے محسنین دین. اور سننا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابو طالب کی آل میں رکھا. میں تشریح نہیں کرتا چونکہ آل ابراہیم ہے ہی ابو طالب اور بندے اتنے سادہ ہیں نماز میں اس پہ درود پڑھتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں. غیر مسلموں پہ درود نہیں آتا درود محسنوں پہ آتا. سلام محسنوں کو ہوتی ہے. تو ساں کسے پاک وابڈا سلام پڑھے ہوئے پاک وابڈا کو سلام. پاک دا معنی پاکستان ہی ہے نا اور پاک و ہند دا مطلب ہے پاک و ہند دا معنی پاکستان اور ہندوستان. پاک فوج کو سلام لکھے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان دی فوج ہے. تے پاک وابڈا کو سلام نہیں وہ بھی تو پاکستان دا ہی محکمہ ہے نا. چلو سیال صاحب نے معذرت کر لیا. پاک پولیس کو سلام کتے پڑھے ہو تسی ہن چک دے ہو پہ. میں ایک آل افسر نے پوچھا پولیس دے آل افسر میں کہا جدو پاک فوج لوگ کی سلام آتے ہیں محافظ دے تسی بھی ہو تو انہوں غصہ نہیں لگتا انہیں کرنے. میں کیوں اس آکھا وہ حدود کے محافظ ہیں. کیا بات ہے بھائی. ہم بھی سلام کرتے ہیں کہ وہ حدود کے محافظ ہیں. حدیں ان کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں. حدیں زمین تے ٹردہ ہوئے فوجی تے پھر سلام قبر ہی ٹر جائے پھر سلام
ہن پتہ لگا ہی دفاع کے محکمہ سامنے ہو تو بھی سلام ہے، غائب میں ہو تو بھی سلام ہے۔ پولیس دی گڈی ویکھ کے بچے اندر وڑ جاندے، فوجی گڈی آوے تے فوجی جی سلام، صدقے جاواں۔ حالانکہ یہ بھی محافظ نے، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور شہداء بھی موجود ہیں۔ کیا پولیس کے شہداء نہیں ہیں؟ لیکن اندرون کی بات اور ہے۔ کیا بات ہے؟ حدوں کی حفاظت۔ اور کو مجھے دکھ لگتا ہے جو تیرے پاکستان کی حدوں کی حفاظت کر کے تجھے محفوظ بنائے، وہ چلتا پھرتا ہو تو سلام، قبر میں چلا جائے تو سلام، اور جو بیٹے دے کے تیرے اسلام کی حدوں کو بچا لے اسے علیہ السلام بھی نہیں کہتا۔ ایک ہی محکمہ جڑا دفاع دا محکمہ، وہ آل ابراہیم ہے یا آل محمد ہے؟ فوجی مشقاں کر دینے، فوجی مشقاں بھی کر دینے، پھر جنگ بھی کر دینے۔ مشقاں چ جانی نقصان نہیں ہوتا، مشقاں تے مشقاں ہوندیاں یار، مشقاں چ نقصان نہیں ہوتا، مشقاں صرف مشقاں ہوندیاں، وہ اصل واسطے ہوندیاں۔ جتھے مشقاں ہوئیاں نے انہوں مینا آندے نے، ہائے ہائے، جتھے دین دا دفاع ہویا انہوں کربلا۔ مشقاں چ ٹینک بھی واپس آ جاندے، جہاز بھی واپس آ جاندے، رائفلاں بھی واپس آ جاندیاں، چونکہ صرف مشقاں ہوندیاں۔ مشقاں ہی سن، پتر رکھیا سی، خالق نے واپس کر دیتا، آگ چ چھال ماری سی، خالق نے جان ہی واپس کر دیتی۔ ایک واری مال سارا دے چھڑیا سی، وہ بھی خالق نے واپس کر چھڑیا۔ ابراہیم پوچھیا خالقہ یہ کی کرنا ہے؟ فرمایا وفدائناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا۔ تو فرمایا میرے کو ایک واری مال منگیا سی میں دیتا ہے تو وہ بھی واپس، ایک واری جان منگی ہے تو میں چھال ماری ہے تو وہ بھی واپس، ایک واری پتر رکھے ہے تو وہ بھی بچا چھڑے تو میں واپس لے کے پہ جانا۔ کوئی کمی ہے میرے پتر دی نیت وچ؟ فرمایا نہیں۔ کوئی میری نیت وچ نہیں، میری زوجہ دی نیت وچ نہیں۔ فرمایا میں جان دیتی ہے ارادے نال؟ فرمایا ٹھیک، میں تینوں اندروں تینوں واقف ہاں۔ مال دیتا ارادے نال، پتر دیتا ارادے نال، کیتا کیا؟ فرمایا اس خاندان دیاں مشقاں پہ کروانا، انہاں مشقاں نو ویکھ کے حساب لا لین وہ لوگ کیڑے نے جڑے دشمن سامنے نام ہی آوے تو پتر دی قربانی واسطے تیار۔ قبلہ مشق ہوئی ہے مناج، مناج بھی ایک پیاسا بچہ سی، کربلاج بھی پیاسا گود دا بچہ سی، وہ بھی ماں پانی لب دی رہی، وہ بھی لب دی رہی، جتھے لب گیا اتھے مشق ہوئی ہے۔ اسماعیل ایڑی مارے تو پانی نکل سکتا ہے۔ علی اصغر دے متعلق کی خیال ہے؟ علی اصغر آل محمد ہے، وہ آل ابراہیم سی، کروڑا چشمے پھٹ پہندے اگر رباب دا پتر زمین تے ایڑی مار دا۔ علی اصغر نے ایڑیاں ماریاں ضرور نے، لیکن اس واسطے نہیں کہ پانی نکلے، صرف اس واسطے پتہ لگ جائے وہ مشقیں تھی یہاں بچ رہا ہے۔ اتھے چھری رکھی سی تے دمبا آیا، اتھے جدے تے برچھی آئی ہے لگ گئی، جدے تے تیر آیا ہے لگ گیا۔ ایک میں دکھ دی گل کرنا ضرور ہاں، جنرل، بریگیڈیئر، افسران، کرنل، میجر، بڑے بڑے لوگ قربانیاں دیں دیں تو لوگ کہتے ہیں سلام ہے جی تو انہوں سلام ہے۔ ایک تینوں دسو جنہیں بارڈراں واسطے بریگیڈیئر آندا میں کی ہاں میرا پتر بھی آ رہا ہے، کرنل آندا میں کی ہاں میں پتر بھی بھرتی کراتا ہے، جنرل آندا میرے دو پتر نے میں دوویں فوج بھرتی کرا دیتے ہیں۔ اے لوگ کی حداں دی حفاظت واسطے پتر لے آندے نے، تیاں نہیں لے آندے۔ انہاں سرحداں دی حفاظت واسطے اسلام دیا میں سوچنا کہ حضرت امام حسین ایتھے سن جتنے مبالہ ہوئے، ایتھے سن امام حسن، ایتھے سن، ایتھے سن امام حسین۔ امام حسین کدی اگوں ویندے سن جتھے عیسائی آندے سن، کدی پچھوں ویندے سن تے ماں پی آندی۔ حضرت امام حسین نے ادھر ہی طے کر لیا لے نانا جیڑی میری اماں نال دے گھر کدی نہیں گئی، میری اماں دکان تک سودے واسطے کدی نہیں گئی، تیرے دین واسطے پیو نے میرے نانے لے آندی ہے نا۔ میں ایک جملہ کہہ کے دعا کرن لگا،
ذرا من تو بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں جدو دعا کریں نا میرے واسطے مصائب کریں پتہ نہیں کوئی خاص منزل ہوتی ہے جڑے ولاس اکھ وستی ہے وہ بڑا ترس کرتا ہے طارق جمیل صاحب بھی ایک جگہ فرمائے وہ فرماتے رو کے دعا کرو اللہ قبول کرتا اور جلدی قبول کرتا اور ترس کرتا ہے ماں پیو یاد کرو رائے پنڈ بھی آتے ہیں اجتماعات ماں باپ نو یاد کرو بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ یاد کرو غربت نو یاد کرو کوئی تکلیف ہے تو یاد کرو جڑی پہلے آ چکی ہے یاد کرو موت نو یاد کرو جویں ہو سکدا نا کہ میں مر جاں گا تو میرے بعد کی ہوئے گا کوئی گل یاد کرو کسے طریقے آنسو آ جان آنسواں تے ترس کردا میں نا طارق جمیل صاحب دنیا بڑی کوشش کردی ہوئے گی آنسو لیاؤن واسطے خالق نے ساڈے تے اینا کرم کیتا ہے ایتھے بچہ بھی اٹھ کے آکھے نا شام ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندا قریب دا باہر آ جاندا صدقے جاواں ساڈے تے خالق نے خاص کرم کیتا اس واسطے میں دعا کر دینا میرے عزیز نے جے کمتے سید اختر عباس شیرازی صاحب انہوں تے کوئی پرچے وغیرہ نہیں انہوں تے کوئی کیس ہے تے میں دعا ہی کر سکنا میرے خالقہ حالات اتنے ایسے نے کہ ساڈے جتھے اس قسم دے کیس لگتے ہیں کہ انہیں اے کر دیتا ایف آئی آر لکھن والے تو لے کے تے ججز صاحب نے بھی وہی نصاب پڑھیا پھر وہ وچوں جا کے ساڈے واسطے مشکلات پیدا ہوندیاں تے مہربانی کر زہرا دی دکھی تی دا واسطہ انہاں نوں آزادی نصیب فرما خالقہ انہاں واسطے بہت آسانیاں پیدا فرما میرے عزیز دوستو میں عرض کر رہا سا کہ میں کدھر کو گل کردا سا پیا میں کہ جناب میں چلو ہوں میرے ذہن چ نکل گئی میں عرض کر رہا سا کہ بڑے بڑے لوگوں نے حداں بچائیاں نے پتراں دیاں قربانیاں تے اے او خاندان ہے صدقے جاواں جن نے تیاں لیاندیاں ہاں ایتھے بہ کے شبیر نے پچھوں ویکھیا تے ماں پیچھے آ رہی سی جڑی کدی باہر نہیں آئی کہ بلا میں سوچنا ادھر ہی میرے مولا مظلوم نے طے کر لیا سی لے نانا توحید تے اوکھی بنی ہے تے تو تی باہر لے آندی ہے نا جدوں اسلام تے اوکھی بڑی میں تی لے کے میدان جا تیاں دا مزاج اللہ نے پتراں تو وکھرا بنایا اے بیٹے تسی بیٹے نوجوان بیٹھے ہو تسی ساڈے واسطے ایڈے قیمتی ہو اسا خوشی تواڈے آن تے کیتی سی بیٹیاں دے آن تے نہیں کیتی اسا تواڈے سہریاں تے لڑیاں مارنیاں نے بیٹیاں تے نہیں مارنیاں جنہ اسا تانوں شوق نال اونا نہیں جنہ پیرا فقیراں کو تانوں منگیا انہاں تیاں تے نہیں منگیاں جاندیاں اونج میں ایک گل کراں تسی بہت مہنگے ہو تسی بہت قیمتی ہو تانوں جدوں پیو آندا نا موٹر سائیکل دھیان نہ چلائیں غصہ نہیں کرنا تو جان ہوندی جدوں تانوں والد آندا نا نہرے نان آئی تانوں غصہ لگدا کہ ابو میرے مگر چڑھ گئے پتر تینوں پتہ نہیں تیری وہ دل چ قیمت کی ہے تسی بڑے قیمتی ہو بیٹے ہو بڑے قیمتی ہو لیکن قرآن دا واسطہ ہو جڑی پردے چ بیٹھی ہیں نا وہ تواڈے نالوں بہت قیمتی ہے صدقے جاواں میں پھر عرض کراں بابا جی لوہے دیاں چیزاں ویڑے چ ہوندیاں نے بندے برآمدیاں چ سائیکل رکھ کے چلے جاندے لوہے دا سارا سامان باہر پیا ہوندا تے لوگ 3-10 وانڈے ٹر جاندے سونا 1 تولا بھی ہوئے اندر نہیں ہوندا اندر تو پچھلے اندر پیٹی چ صندوق چ ڈبے وچ شاپر دے وچ 1 تولا 2 تولا سونا اے دا مطلب ہے جنی پردے چ ہوئے شے اونی قیمتی ہوندی ہے صدقے بھائی تواڈے سنن تو میں صدقے میں پیانا جنی پردے چ ہوئے اونی قیمتی صدقے اونی قیمتی اے دا مطلب تانوں اسا کدوں پردیاں چ رکھے تانوں پردہ کیتا اسا تواڈا کدوں تسی جاؤ بیٹے جاؤ پھرو ننگے منہ پھرو تواڈا سی پردہ نہیں کردے انہاں دا پردہ کیوں کرنے بیٹا قیمتی نے تواڈے نالوں قیمتی نے کنہ کو میں پٹا کنہ کو میں سینی کوسی نہ کو بھی کرا کہ کدی بھی حق نہ ادا ہوئے جنہ دے پتر پردے اج پل دے رہے صدقے جاواں میں پیانا جس خاندان دے پہ ہے صدقے بابا جی جس خاندان دے بیٹے پردے اج پل دے رہے انہاں دیاں تیاں بازاراں چوں نہیں گزری اے سانوں دکھ کھا گئے نے تیاں قیمتی ہوندیاں تیاں دا ایک معاملہ پڑھ دیں اے جدوں اپنے پیو دے گھر ہوندیاں او تے پیو دے گھر چ بوکر پھیر دی صفائی کر دیاں نے کیلنڈر لاندیاں نے صفائی دیاں کر دیاں
हथ फट जाते हैं चूने नाल गरीबां दियां धीआं दे ते वेख फिर सोहना करके ते सहेलियां नूं बुला के आंदी है साडा घर किड्डा सोहना साडा घर उदण औखी हुंदी है जिदण उहदे निकाह वाले दिन उहदी माँ उहदे कन्न च आंदी है तेरा घर नहीं हाय बेटा ये तेरा घर नहीं आंदी अम्मा मेरा केड़ा घर है आंदी पुत्र तेरा अगे घर पहला इत्थे सफाई करदी सी उत्थे जाके 7 दिन तो ज़्यादा नहीं तकरीबन काम नहीं लाते लोग 5-6 दिन फिर 6-7 दिन तो बाद हांडी रोटी शुरू कर दी है फिर उत्थे बोकरां भी फेरदी है तो फिर उत्थे इलाके छड्ड के अपनी सहेलियां नूं आंदी है साडा घर किड्डा सोहना हो पहला पेके घर नूं आंदी साडा घर बड़ा सोहना हो फिर उत्थे जाके आंदी है हुण साडा घर किड्डा सोहना हो गया मैं कदी कदी सोचना करमां वालियो तुहानूं पता ही नहीं सारी जिंदगी लगा मेरा आ घर है कि मेरा वो घर है आबाद रहो जी पेके आई होवे छोटा भरा गल करे तो उन्होंने की आंदी है तंग आ गया हो तो मैं अपने घर टुर जा सहुरियां दे घर दिओर गल करे तो उन्होंने आंदी है जे तुसीं नहीं पसंद करदे तो मैं तुसां सोचिया नहीं अपने घर टुर जा खुदा दी मैनूं कसम है पेकियां दे घर नूं कदी अपना घर आंदी है कदी सहुरियां दे घर नूं अपना घर आंदी है जेड़े बच्चे आम सतह दे बैठे हो ना आड़ियां मंग मंग के कपड़े पांदियां ना गरीबां दियां धीआं अमीरां घरां चों आंदियां 2-3 सूट दिओ मैं जाके ना विआह तो आके इस्त्री करके वापस करांगी शरीफ ज़ादियां दा गुस्सा न करी नौजवान कि मंग मंग के किनू बखानी है तौबा कर कुरान मेरे सामने ही मैं तजर्बे की गल पे करना मैं गुरबत वेखी है गरीबां दियां धीआं मंग मंग कपड़े पांदियां ने लोगां नूं पता लगे दे वीर वसदे ने कदी सहुरियां वास्ते मंगदी है सहुरियां दी इज्जत बचे कदी पेकियां दी इज्जत बचे कुरान खुला मेरे सामने आ जड़ी शाम च रुली है ना दे पेके